میں نے مینٹل ہیلتھ سیریز ایک پروگرام کی ایک سیریز کی ہے جس میں ڈاکٹر آفتاب صاحب کے ساتھ میں نے سائیکیٹری کو لے کے جتنے بھی ہماری سوسائٹی میں اس ٹائم ایشوز ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں ایشوز مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ انزائٹی ہو، ڈپریشن ہو یا سوشل انزائٹی ہو یا کوئی فوبیاز ہوں یا مینک اٹیکس ہوں، پینک اٹیکس ہوں، یہ چیزیں اس ٹائم اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ اگر ایک عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل ہر دوسرے بندے کو اس قسم کی پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ جو سب سے مین چیز ہے یا جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری کی ایکسیپٹنس ہماری سوسائٹی میں اب تک نہیں ہو سکی. ایکسیپٹنس سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو بیماری کے طور پہ سیریس ہی نہیں لیا گیا. جب بھی اس قسم کی علامات کسی بھی شخص میں آتی ہیں تو وہ بجائے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے وہ روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کسی اور تعویذ دھاگے یا جادو ٹونا اپنے مائنڈ میں اس طرح کی تھیوریز لے آتے ہیں لوگ کہ ان کے ساتھ شاید یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو آج کا جو میرا پروگرام ہے اس میں میں اسپیسیفکلی مولانا صاحب سے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ڈسکس کروں کہ جو روحانی مسائل ہوتے ہیں یا جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں فرق کیسے کیا جاتا ہے، اور ہمارے دیکھنے والے ویورز کو یہ کس طرح سے سمجھائیں گے کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن ہے، دل کے امراض ہیں، گردے کے امراض ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن اور میڈیکل سائنس کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اگر روحانیت کا مسئلہ ہو تو روحانیت کا علاج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بہتر گائیڈنس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو آج جو میں چیزیں ڈسکس کروں گا اس میں روحانیت اور جو جسمانی بیماریاں ہیں ان میں فرق کرنا، ان کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کو علاج کرنے کے حوالے سے ایک تفصیلی نشست ہوگی. جی مولانا صاحب ویلکم. جزاک اللہ جی، شکریہ آپ کا متین بھائی. جی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو روحانی اور جسمانی امراض ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور ہماری سوسائٹی میں کیا کنفیوژن بنی ہوئی ہے کہ بعض اوقات جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ روحانی طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، صدق اللہ العظیم. متین بھائی آپ کا شکریہ. جو موضوع آج آپ ناظرین کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور بہت سے لوگ کنفیوز ہیں اس مسئلے میں کہ اس کو بیماری ایک ہوتی ہے وہ کسی اور معالج کے پاس جاتا ہے، یا بیماری کوئی ہوتی ہے اور کسی معالج کے پاس جاتے ہیں. وہم کے شکار ہیں لوگ اور پریشان ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جادو، جنات وغیرہ یہ جو ٹونے شونے ہیں، یہ تمام چیزیں، خاص کر کے جادو اور جنات، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ثابت ہے، یہ ہے، اس کا وجود ہے. قرآن میں بہت ساری آیات اور اس میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ذکر کیا ہے. جنات کا وجود اور اسی طرح جادو کا، اور سلیمان علیہ السلام کا، یا جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے درمیان مقابلہ تھا، بہت ساری آیات اس میں موجود ہے کہ اس کا وجود ہے. پہلی بات تو یہی، اور اس پر ایک مومن مسلمان کو عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے. یہ بات شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جادو اور جنات جو ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، غیر حقیقی اس کو کوئی مانتا نہیں. کیونکہ اکثر ڈاکٹر لوگ جب مریض کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس طرح، تو وہ غلط ہو لیتے ہیں کہ یار یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، مطلب یا جادو کو نہیں مانتے، یقین نہیں، کہ جادو کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. حالانکہ ماننا اور چیز ہے اور جو بیماری ہے وہ اور چیز ہے، کہ واقعی تشخیص، اصل جو تشخیص ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جو ہماری باڈی ہے فزیکل ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو جسم کہتے ہیں. اور ایک ہے روح جو اللہ پاک نے القاء کی ہے اپنی طرف سے آسمانوں سے. تو اسی طرح بیماریاں بھی دو قسم کی ہیں. ایک جسمانی بیماری ہم کہتے ہیں اسے، اور ایک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں روحانی بیماری. روحانی جب آپ کے روح کا مسئلہ ہے تو اس کا تعلق روح کے ساتھ، اس کو روحانی کہتے ہیں. جو جسم کا ہے، سر میں درد ہے، آپ کے بازو میں درد ہے، آپ کے پاؤں میں درد ہے، اس کو جسمانی بیماری کہتے ہیں. یا جیسے آپ نے ڈپریشن کا کہا کہ دماغ کے ساتھ کسی بیماری کا تعلق ہے، کوئی اس پر کسی وجہ سے بھی اس کو چوٹ لگا یا کوئی بھی ہے، تو اس کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے. اور ان دونوں کے لیے علاج موجود ہے. بیماری، مرض جب آتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری ہر مرض سے پہلے اس کا علاج بھیجتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا ہے کہ ہر آنے والی بیماری سے پہلے اس کا علاج آتا ہے دنیا کے اندر. یہ اور بات ہے کہ اس علاج کے بارے میں اب ریسرچ یا تحقیق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ کیونکہ اب موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ پہلے آ جاتی ہے. یہ تو ہوئی دوسری بات کہ روحانی بیماری کیا ہے، اور روحانی بیماری بھی ہوتی ہے انسان کو اور جسمانی بھی. اب اس میں فرق کیسے ہوگا کہ یہ مجھے جسمانی سب سے اہم چیز ہے کہ اس میں فرق کیسے کیا جائے. اس میں فرق کیسے جو میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس میں بہت بڑی کنفیوژن آتی ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ بیماری جسمانی ہے یا روحانی ہے. اب اس کا مدار تشخیص پر ہے. سمجھ میں آگے بات کہ اس کی جب تشخیص ہوگی پتہ چلے گا، اور تشخیص کا مدار اچھے معالج پر ہے. سمجھا؟ اب مثال کے طور پر میدے کا پرابلم ہے مجھے، تو میں دیکھوں گا کہ یار کون سے بہترین اور اچھا اسپیشلسٹ یا اس کا جو ڈاکٹر ہے میدے کا وہ کون ہے، ان کے پاس جاؤں گا. وہ اس کی تشخیص کر کے جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کر کے اس کے بعد جو آگے رزلٹ آئے گا پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے. وہ دوا دے گا تو شفا تو لازمی بات ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دے گا. اسی طرح روحانی امراض جو ہے اس کی تشخیص، ابتدائی چیز یہ ہے کہ اس کی تشخیص بہت ضروری ہے، اور تشخیص کے لیے میں نے کہا کہ معالج کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ایک نمبر ہو. کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں یعنی کہ علاج کرواتے ہیں آپ جن سے، پہلے اس کے بارے میں آپ معلوم کر لیں کہ واقعی یہ اس علم کو یا اس بیماری کو یا اس کی تشخیص میں اس کو مہارت ہے، صلاحیت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسمیں ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس یا فال نکالنے والے کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے فقط کفر، اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا مطلب مستقبل کے حوالے سے جاننے کی اس کے ساتھ کفر کیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی اس شریعت کا انکار کیا اس نے. دوسرے الفاظ کاہن اور عراف کہا ہے عربی میں، تو اس کی تصدیق کرنا اتنا بڑا وعید اور اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ سے بھی آگے کفر میں نکل جاتا ہے. ابھی وہ کون ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے ان کا، اور اس کا یقین اسی پر ہے. کیونکہ یہ جو کھالا جادو جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب مولانا صاحب ایک پوائنٹ یہ میں پوائنٹ یہیں پہ ایڈ کر دوں گا. جس طرح آپ نے بولا جو لوگ فال نکالتے ہیں وہ مستقبل کا بتاتے ہیں، تو یہ جو محکمہ موسمیات والے ہیں یہ بھی تو مستقبل کا ہی بتاتے ہیں، تو یہ بھی پھر غلط نہیں ہوگا؟ نہیں بتاتے نا. اب بات سمجھے نا، یہ جو کہتے ہیں نا موسمیات والے، یہ آلات کے ذریعے، سمجھ میں آگئی بات، آلات کے ذریعے اس چیز کے بارے میں معلوم کر کے بتاتے ہیں کہ امکانی بات یہ ہے. کبھی کبھار آپ ممکن ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پہ امکانی بات کرتے ہیں، یقینی بات وہ بھی نہیں کہتے. امکان سے کہتے، میں نے وہاں کہا نا کہ اس کے باتوں پر یقین کر لے، یقین اس میں ضروری ہے. تو یہ امکانی کہیے کہ امکان ہے اس بات کا کہ بارش ہوگی، امکان ہے اس بات کا کہ بارش نہیں ہوگی. اور کبھی اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ کہتے بارش ہوگی، وہ بارش نہیں ہوتی. کبھی ہوتے بارش نہیں ہوتی، وہ ہو جاتی ہے. وہ امکانی بات ہے، وہ اور چیز ہے. آلے کے ذریعے آپ چیز تو کر سکتے ہیں، جیسے بخار چیک کرتے ہیں کسی آلے کے ذریعے. یہ باقی یہ جو ہے اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہوتا، سمجھیں، عراف وغیرہ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ مستقبل کی یقینی بات بتاتی. مثال کے طور پر جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ دکھاؤ، یہ لکیر آپ کی شادی نہیں ہوگی، پکی بات ہے، یقینی بات ہے. اور اس بات کی اگلے نے تصدیق کرتی، اس کو آپ نے کہا آپ علیہ السلام نے کہ اس نے میری شریعت کا انکار کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس نے گویا کہ اللہ کا انکار کر کے دوسرے کے مان لیا اس بات میں، تو اس لیے فرمایا کہ وہاں وہ کفر ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیر وہ روحانی امراض کے حوالے سے روحانی امراض کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ معالج کا کفر عقیدہ شرکیہ نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے کچھ شرائط علماء نے لکھی اور اس پر اجماع نقل کی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بہت بڑے محدث ہے اور اس نے علماء کا اجماع اس پہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے علماء نے کہا کہ ان 3 شرائط کے ساتھ اس روحانی علاج کی اجازت ہے اور آپ علاج کر سکتے ہیں اور جائز ہے. وہ شرائط اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ بتلائی کہ کلام الہی کے ذریعے ہو، کلام الہی قرآن کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے اس کے ذریعے ہو.
پہلا شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ مسنون دعائیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں اور اذکار اور اوراد جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے الفاظ جو ہے وہ عربی میں ہوں، اس کے الفاظ جو ہے وہ عربی وہ خالص عربی ہو، کسی اور زبانوں میں نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسے الفاظ ہے کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں۔ اکثر جادوگروں کے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ پھر تمام چیزیں ناجائز ہو جائے گی اگر اس طرح ہے۔ اس کے لیے تو ہے ہی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو کہا کہ وہ نکل جاتے ہیں، اس کے بارے میں جب بتاؤں گا آپ کو کہ جی جو اس طرح کالا جادو وغیرہ سیکھتے ہیں تو کس کس مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، زندگی اور نجس حالت میں رہنا پڑتا ہے، اور بہت اس لیے فرمایا کہ وہ تو خود کافر ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ شرائط لے کے ہیں کہ جو تیسرا یہ ہے کہ جو دم کرنے والا ہے اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، راسخ العقیدہ آدمی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جو میں دم کر رہا ہوں اس دم کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی تو علاج کرتے ہیں، وہ بھی تو ٹھیک کراتے ہیں۔ ایک ہے علاج اور ایک ہے شفا، یہ الگ چیز ہے، ٹریٹمنٹ اور شفا الگ چیز ہے۔ کوشش ڈاکٹرز کرتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ڈاکٹر کوشش کرتا ہے، ڈاکٹر محنت کرتا ہے۔ بہت سارے موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر لوگ دوائی دے دیتے ہیں ایک مریض کو، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی مرض دوسرے کو ہوتا ہے، وہی دوائی دیتے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اس میں شفا ڈال دی اور اس کے لیے شفا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا شفا صاحب، اللہ یہ کے ابھی آپ نے روحانیت کا بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا۔ جسمانی امراض کی طرف آنا چاہوں گا کہ جسمانی امراض کو لے کے بھی ہمارے معاشرے میں جس طرح سے میں نے ڈپریشن کی بات کی، ڈپریشن اس ٹائم ایک بڑا سیریس ایشو ہماری سوسائٹی کا بن چکا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ زیادہ تر لوگ تو ابھی بھی اس طرح سے نہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں، لیکن قدرے بہتر ہے اب صورتحال جو ہماری سوسائٹی میں۔ تو ڈپریشن کے حوالے سے لوگ مطلب ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دین سے دور ہو جائیں، آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے، آپ دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، تو اس وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو کیا اس وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے یا ڈپریشن کی کوئی اور وجوہات ہیں اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے؟ ہے یہ بات تو ہے، صرف ٹریٹمنٹ تو لازمی بات ہے، حصہ ہے وہ تو، چاہے جسمانی ہو روحانی ہو، دونوں لحاظ سے آپ علاج تو آپ کے لیے اول نمبر کے ہیں اور وہ تو کرنا چاہیے۔ لیکن جو ڈپریشن آپ کہتے ہیں کہ جی دین کی دوری کی وجہ سے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا دین سے دور ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا وہ اتنا پریشان ہوگا، اتنی مصیبتوں کے اندر اور پریشانیوں میں دلدل میں پستا چلا جائے گا۔ شروع میں نے آپ کے سامنے ایک تلاوت آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمنی سمجھو۔ تو دشمن آپ کو راحت کی طرف لے جائے گا، دشمن آپ کو سکون دے گا، لازمی بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں اطمینان، راحت، سکون ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرو تو یہ دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ الذین آمنوا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اگر چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرو، دین کی طرف آؤ، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے۔ بالکل باقی بات یہ رہی کہ ڈپریشن جو ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط پیروں فقیروں کے جال میں، باتوں میں آ کر وہ اپنی زندگی برباد کر دیتے اور اپنا مال بھی برباد کر دیتے۔ 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاتے، یہ تو آپ پر جادو ہوا ہے، حالانکہ اس کو ذہنی مسئلہ ہے، کسی اور بیماری ہے، کوئی انزائٹی ہے، کوئی ذہنی آپ کو جادو ہے، آپ کو جنات ہے، آپ کو سایہ ہے آپ پر، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہے اس کے لیے لوگوں کے ہاں، تو اس کے لیے یہ تعویذ ہے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، وہ اس باتوں میں لگا کے وہ وہاں پیرے لگاتے آتے جاتے فرق کوئی نہیں آتا، دن بدن حالات بگڑتی چلی جا رہی۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر جادو ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنات ہو، اس کے بھی کچھ علامات ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تفصیل میں نہیں جاتا، تو علامات جو میں نے تشخیص کی بات کی کہ جو صحیح معالج وہ تشخیص کر کے بدلائے گا علامات سے، کہاں بھئی آپ کو روحانی مسئلہ یا جسمانی، روحانی ہے تو یہ علاج ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ شرائط کے ساتھ اپنے اوراد اور وظائف وہ پڑھے، دوسری قرآن کی آیاتیں بھی ہے، سورہ بقرہ پڑھے کہتے روزانہ، آخری قل پڑھے، آیت الکرسی پڑھے روزانہ، جو گھر میں پڑھتے کہ جادو وغیرہ سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر اس کو جسمانی بیماری ہے تو اس کو کہے بھی آپ ڈاکٹر اپنے جو معالج ہیں ان کے پاس جائے، جو دماغ کا ڈاکٹر ہے ان کے پاس جائے، وہ آپ کا علاج کر لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو
پہلے تو ہم اس طرح 2 نمبر لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہم اور شک میں نہ جائیں، اس کا علاج کوئی نہیں ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر تشخیص کرے، اگر وہ سمجھے کہ جی آپ کو یہ دماغی بیماری ہے جسمانی، اس کا یہ علاج ہے، تو پھر فضول فقیروں پیروں کے پیچھے پراپر اس کا علاج پراپر علاج ضروری ہے. لیکن مولانا صاحب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو لگا ہوا ہے، ایک سٹگما لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس کے پاس کیسے جائیں، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو پرفیکٹ ہوں، مجھے تو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو ذہنی اضطراب ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو انزائٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو ہم لوگوں نے خود کو پرفیکٹ سمجھنے والی ایک وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، چیز اڈاپٹ کر لی ہے. جب آپ پاگل خانے میں جاتے ہیں نا، جی پاگل خانے میں جہاں دماغی طور پر سارے پاگل ہوتے ہیں، ادھر جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے، یہ پاگل آ گیا. سمجھ رہے؟ بالکل وہ خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں، پرفیکٹ دوسروں کو پاگل. اس میں ایک لطیفہ بھی ہے، جی چھوڑو آپ سنا دینا وہ لطیفہ. نہیں سنا دیں. تو وہ خود کو ٹھیک سمجھتا ہے. اسی طرح جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ جی میں تو ٹھیک ہوں، میں تو یہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ میں ٹھیک ہوں اور اس کے کیفیت یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، پراپر علاج کرنا چاہیے اور ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. کہ اکثر ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ڈاکٹر بہت ہے اور علماء اور مفتیان بہت ہیں نا ہمارے ملک کے اندر، اس کی فراوانی ہے الحمدللہ. بالکل. مطلب آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ادھر تک بس ہم جو 5-10 بیٹے ہیں، میں اپنا نسخہ بتاؤں گا، وہ اپنا بتائے گا، وہ اپنا بتائے گا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور کوئی شرعی مسئلہ آئے گا تو آپ کے لیے مسئلہ ہے، تو جو بندے پہ وہ اپنا مسئلہ ہو، جی یہ مسئلہ ہے، صحیح مسئلہ. اس طرف اس چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو جس فن کا ماہر ہے اس ماہر کے پاس آپ کو جانا. آپ کو شرعی مسئلہ ہے تو شرعی ماہر کے پاس جائے، اور آپ کو جسمانی مسئلہ ہے تو آپ جسمانی جو ڈاکٹر انہوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ان کے پاس جائے، وہاں سے تشخیص کرے آپ. اور آپ کو اگر کوئی اور پرابلم ہے تو اس کے ماہر کے پاس جانا چاہیے. دنیا کی دستور ہے. دیکھو میں گھر بناتا ہوں، میں انجینئر ضرورت ہے، میں انجینئر کے پاس جاتا ہوں. وہ میرا کوئی مقدم عدالت کا مسئلہ ہے، وکیل کے پاس جاؤں گا. میرا شرعی مسئلہ ہے، میں مفتی کے پاس جاؤں گا. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. میرا اگر جسمانی کوئی بیماری مسئلہ ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. اور اگر میں بجائے انجینئر کے گھر بنانا ہے، بجائے انجینئر کے میں وکیل کے پاس جاؤں گا تو میرا گھر کا نقشہ تباہ ہو جائے گا. اور اسی طرح میرا مسئلہ شرعی ہے اور میں کسی موچی کے پاس جاؤں گا کہ بھائی اس طرح، وہ مثال ہے نا اس طرح دیتے ہیں کہ سونے کی سنیار سے پوچھو کہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. بالکل ایسے ہی جس کی ایکسپرٹیز ہے، جو بندہ اپنے فن میں بہتر ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. بالکل تھا نا، وہ کہتے اس کے پاس سونے کا وہ تھا تو وہ گیا موچی کے پاس کہ یہ کتنے کا لیں گے. اس نے کہا جی میں نہیں لیتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ 5-10 روپے کا بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا جی سونا ہے. اس نے کہا مجھے سونے سے کیا ہے. تو پھر اس نے کہا یہ سنیار کے پاس. جب وہاں گیا اس نے کہا بھی اتنے لاکھ اتنے کروڑ اس کے روپے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں تھی، اس کو اس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی ویلیویبل، کتنی نایاب چیز ہے. اب یہ جو ذہنی ڈپریشن آدمی جب اپنے ڈاکٹر اور معالج کے پاس جائے گا جو دماغی ہے، وہ پھر اس کو سمجھتا ہے، وہ بتائے گا اس کو کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا علاج ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے شروع میں جو آپ نے بات کی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لوگ دین کی دوری کی وجہ سے، بالکل یہ دین کی دوری کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر پلمازی ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس گھر کے اندر شیاطین، جنات اور خبیث چیزیں آ کر ڈیرے لگا لیتے ہیں، اور پھر وہاں کے ماحول ناچاقی کی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بے برکتی آ جاتی ہے، اور وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ قرآن کی طرف، نمازوں کے پابند ہے، اللہ کے ذکر اور یاد میں رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ان کو محفوظ رکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کا شکار ہو جائے جادو وغیرہ کا روحانی طور پر، تو وہ سورہ بقرہ پڑھے اپنے گھر کے اندر، بلکہ ذرا اونچی آواز سے اگر پڑھے تو زیادہ بہتر لکھا ہے اس کو. اور ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھیں، اس کی تلاوت کرے. آخری جو قل ہے وہ آئی اسی لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب مسئلہ ہوا، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، یہ تو ہے ہی اسی جادو اور ان چیزوں کے لیے آئے ہیں.
تو یہ ایک آدمی اگر اپنا وظیفہ بناتا ہے اور پڑھتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ روحانی مسئلہ اس کو پیدا ہوگا کہ یار یہ جن ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ نے ان کو، شیطان کو یہ طاقت دی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے یہ فرمایا وما کان اللہ علیہ من سلطان، آپ کو ہم نے زراوری نہیں دی ہے کہ میرے بندوں پر تو زراور بن کے رہے گا، بلکہ ان کے پاس اپنے ایک ہتھیار ہے، اور وہ یہ ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ قرآن کے آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں جب آپ آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی جو دشمن ظاہر ہے ان سے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ نظر آ رہا ہے، سانپ ہے جی اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بچھو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ دشمن ایسے ہیں کہ وہ نظر نہ آنے والی ہیں، جیسے جادو، آپ نے کہا جنات ہے وغیرہ، شیاطین ہیں، نظر بد، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ نظر نہ آنے والی ہے۔ تو یہ جب نظر نہ آنے والی، ان سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ یہ سوال ہے نا کہ بھئی ایک چیز نظر نہیں آ رہا، میں کیسے بچوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دو جس کو وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کو تو نظر آتا ہے، اللہ کو تو نظر آتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے تلقین کی کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں جب ہم آئیں گے، اللہ کو تو یہ ساری نظر آتے ہیں، تو اللہ ان سے ہمیں بچائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین پر آئے اور ہم اس کو سمجھے۔ فضول لوگوں کے لوگوں نے کاروبار بنائے ہوا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، مجھے مسئلہ جسمانی ہوتا ہے، ان میں تعویذوں کی چکر میں اپنے آپ کو خراب کر دیا، اپنے مریض کو خراب کر دیتا ہوں۔ بالکل، اس لیے اگر بات کمی یہاں ہے، اگر دین آدمی سمجھے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آج بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پہ آپ نے، بس کوشش ہے ہماری کہ لوگ جو ہے نا وہ ان کی اصلاح ہو جائے، ہاں اصلاح ہو جائے، جو مسکنسیپشنز ہیں ان کی وہ دور ہو جائے، یا اس کو جو مس گائیڈ کرتے ہیں بعض پیر فقیر، ان سے بچیں، اور صحیح جو اپنا ماہر ہے یا جو بھی مسئلہ ہے ان کے پاس لے جائے اور وہاں سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور بالکل ایسا ہی ہے جی۔ آپ نے دیکھا آج ہم لوگوں نے روحانی مسائل اور جسمانی مسائل کے حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ بھی آیا ہوگا، اور آپ لوگ اس کو سمجھنے کے بعد جو باتیں مولانا صاحب نے بتائی ہیں ان پہ عمل بھی کریں گے۔ ایک بات میں آخر میں عرض کروں جی، اگر ناظرین کو ہماری پروگرام اچھے لگتے ہیں تو اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، اور کوئی مسائل ہے ایسے تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر پروگرامات کریں گے، انشاءاللہ اصلاح کی کوشش کریں گے۔ بالکل، جس طرح مولانا صاحب نے بولا، اگر ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو اس کو آپ بلا خوف و جھجک اس کویشچن کو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کویشچن کا آنسر جس طرح سے ابھی یہ پروگرام ہوا ہے، اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے تو وہ کویشچن جس ٹائم آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے تو اس کا جواب مولانا صاحب آپ کو وہاں پہ پرسنلی دیں گے، بلکہ کوئی ایسا مسئلہ ہے اگر معاشرے میں، اس میں باقاعدہ پروگرام کر لیں گے۔ آپ کی رائے اور آپ کے آئیڈیاز ہمارے لیے ہمیشہ بڑے معتبر ہیں، اور ہم بڑی قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ تھینک یو۔